عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص اس آیت میں فرمایا گیا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ انبیاء علیہم السلام نے قوم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی۔ پچھلی آیت کا سرسری طور پر مضمون آپ کے سامنے بیان کر دوں تو ربط معلوم ہو جائے گا۔ پیچھے والی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جب رسولوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے ہدایت کی بات ان کے سامنے رکھی، رسالت کا پیغام ان کو سنایا، تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو تم اپنی زبان بند رکھو، اور بات اتنے ہی پر ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے ان کی زبان کو روکا ہو، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تم کو دیس سے نکال دیں گے۔ پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ گمراہوں اور اللہ کے باغیوں کا، متکبرین اور مغروروں کا یہی قول ہمیشہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ نیک لوگ ان کو برداشت نہیں ہوتے۔ جو صلاح اور فلاح کے ضامن ہوتے ہیں، جو ملک میں امن اور سلامتی کا سامان ہوتے ہیں، وہ ان فتنہ پردازوں کو برداشت نہیں ہوتے۔ ان کو تو فسادی آدمی چاہیے، اس لیے نیک لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نیک لوگوں کے ساتھ دشمنانہ کردار ادا کرنے والے مغرور اور متکبر لوگوں نے ہر زمانے میں یہی دھمکی دی ہے کہ یا تو تم لوگ ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں دیس سے نکال دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ دقیانوس نے بھی یہی کیا تھا اصحاب کہف کے ساتھ، یا تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہی ہے دیس سے نکال دینا، کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔
1 ہفتے کی مہلت دیا تھا۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پہلے وہ اسلام میں نہیں تھے، کئی سال کے بعد اسلام میں آئے۔ شروع میں وہ اسلام کے مخالف تھے، دشمنان اسلام میں سے تھے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ ایک روز ان کے ذہن میں آیا، اچھا میں نے بتایا تو تھا شاید یہ واقعہ، ایک روز ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جھگڑا ہی ختم کر دوں۔ چنانچہ ننگی تلوار لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ معلوم ہوا کہ بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے، وہیں پہنچ گئے۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تو تھا نا کہ تم نے اسلام قبول کیا کیوں؟ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو تم کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں، یہی تو تھا مطلب۔ یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر خاص فضل فرماتے ہیں اور اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نکلے تھے دشمنی کی خاطر، حضرت عمر نکلے تھے اسلام کا صفایا کر دینے کی خاطر۔ اللہ کو منظور تھا ان کے ذریعے سے اسلام کی خدمت لینا، اللہ نے ان کو مشرف بہ اسلام کر دیا، دامن اسلام میں آ گئے۔ ہمیشہ ہر دور میں اہل حق کے لیے آزمائش رہی ہے، اور مالدار، متکبر اور مغرور لوگوں نے ہمیشہ حق پرستوں کو اور اللہ والوں کو ستایا ہے۔ اور جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہے تو پھر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا فرمایا ہے۔ یہ تاریخ رہی۔ تو قرآن کی اس آیت میں، پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ لوگوں نے رسولوں سے آ کر کے کہا کہ اگر تم واپس ہمارے مذہب میں نہیں آ جاتے ہو تو ہم تم کو دیش سے نکال دیں گے۔ یہ بات، یہ دھمکی، یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو انسان کو زندہ گاڑ لینے والی بات ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس زمین پر آدمی پیدا ہوا اس زمین پر رہنے نہ پائے؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ایسے موقع پر ہجرت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہجرت کر لی جائے، اور ہجرت کا بہت بڑا ثواب بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وارننگ اور یہ دھمکی کہ یا تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، چاہے تمہارا مذہب حق ہو چاہے نہ حق ہو، تمہارا مذہب تو محض اوہام پرستی پر مبنی ہے، کچھ وہمیات، کچھ تخیلات ہیں تمہارے جن کو تم نے اپنا مذہب بنا رکھا ہے، مذہب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور جب اہل حق لے کر کے تمہارے بیچ میں آئے تو تم نے کہنا شروع کیا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، نہیں تو جاؤ یہاں سے، چلتے ہو جاؤ، ہم تمہیں نکال دیں گے دیش سے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آدمی کو زندہ گاڑ لینے کی بات ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب یہ دھمکی آئی تو ظاہر ہے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہوگی، وہ تھر تھرا گئے ہوں گے، بے قرار اور بے چین ہو گئے ہوں گے،
اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر نا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے اسی کام کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا ہی تھا۔ تو کون سا غلط کام کر رہے تھے وہ جس پر تم اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ غرور اور یہ تکبر پسند نہیں آیا۔ اہل باطل کا اور اہل کفر کا اتنی بڑی وارننگ دینا اہل حق کو، حق تعالی شانہ کو پسند نہیں آیا۔ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس وحی بھیجی کہ گھبراؤ نہیں، ہم انہی کو نکال دیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ جو ظلم و ستم ڈھانے والے لوگ ہیں ہم انہی کو ہلاک کر دیں گے، اور تم مت گھبراؤ، ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور ان ظالموں کا ہم صفایا کر دیں گے، اور ان کے چلے جانے کے بعد جس دیس پر ان کو ناز ہے وہ دیس تمہارا ہو جائے گا، اور ہم تم کو بسا دیں گے اس کے اوپر۔ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ اور یہ وحی ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے آنے سے ڈرتے رہے۔ جن چیزوں پر ایمان ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس میں ایک ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ایمان کی یہ نہایت بنیادی باتیں ہیں۔ عقیدہ توحید، اس ساری کائنات کا مالک ایک اکیلا خدا، اور کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھے دار نہیں ہے کائنات کے پیدا کرنے میں، اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد میں اس کو پالنے میں اور اس کو برقرار رکھنے میں ان کا کوئی ساجھے دار نہیں ہے، وہ اکیلے۔ یہی ہے توحید کا خلاصہ۔ وہی پیدا کرنے والے، وہی موت دینے والے، وہی وجود عطا کرنے والے، وہی فنا کرنے والے، وہی پیدا کرنے والے، وہی روزی دینے والے، اور وہی ہیں روزی چھین لینے والے بھی، وہی ہیں دولت دینے والے، وہی ہیں دولت کے پیدا کرنے والے، اور وہی ہیں دولت سے محروم کر دینے والے۔ یہ سب خلاصہ ہے عقیدہ توحید کا۔ اور دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ نے کچھ برگزیدہ لوگوں کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کے اوپر اپنا کلام نازل فرمایا، اس بات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ جب رسول آ جائے تو رسول کی رسالت کو ماننا، اور اس کے دیے ہوئے پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھنا، یہ ہے خلاصہ عقیدہ رسالت کا۔ اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت، اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ پاک نے جیسے ہر چیز کی ڈیٹ ایکسپائری رکھا ہے، اس عالم کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا۔ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ دواؤں پر تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں سن سے فلاں سن تک کام کرے گا، اس کے بعد ایکسپائر ہے۔ اور یہ دواؤں تک ہی نہیں ہے، اب تو عقل کے ذریعے سے، تجربات کی روشنی میں بہت سارے علوم سامنے آ گئے ہیں۔ اب تو لوہے وغیرہ کی بھی ڈیٹ ایکسپائری لکھ دی جاتی ہے۔ یہ گنگا کا پل
جدھر سے ہم لوگ الہ آباد جاتے ہیں، پہلے اب تو یہ دوسرا پل بن گیا ہے نیچے سے، پہلے اوپر سے بنا ہوا تھا، گاڑیاں بھی اوپر سے جاتی تھی، تمام لوگ اوپر سے جاتے تھے، نیچے سے ریل آتی تھی، اوپر سے لوگ جاتے تھے، گاڑیاں چلتی تھی۔ لیکن چند سال پہلے بند کر دیا گیا اس کو، اور بغل میں دوسرا پل بنایا گیا۔ معلوم ہوا اس لیے بند کر دیا گیا ہے کہ اس کی ڈیٹ ایکسپائری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، یعنی اس کی قوت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ایکسپائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ادھر سے آنا جانا روک دیا گیا۔ کتنا دن کا بنا ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ تو نہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 پشت پہلے بنا تھا، کوئی بہت زمانہ پہلے نہیں بنا ہے۔ لیکن یہ کہ لوہے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، عمر پوری ہو جانے کے بعد میں پھر اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ جب بنایا گیا تھا تو اسی وقت لکھ دیا گیا تھا کہ اس سن سے اس سن تک یہ چلے گا، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے اس کا انتظام کیا، دوسرا پل بنا دیا گیا برابر میں، اور اس پل کے اوپر سے آمد و رفت کو بند کر دیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی مدت عمر ہوتی ہے۔ پیدا کرنے والے نے کسی چیز کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ خود اکیلے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی اکیلے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عالم کی کارروائیاں ایسے ہوتی رہیں گی۔ عالم اللہ تعالیٰ عدلتے بدلتے رہیں گے، پہلے بھی بدلاؤ ہوا ہے۔ آج جس زمین پر انسان آباد ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ زمین تھی مگر انسان نہیں تھا، دوسری مخلوقات اس کے اوپر آباد تھی۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہ زمین بھی نہیں تھی، عرش کے نیچے صرف پانی ہی پانی تھا، سمجھے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء۔ اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کے کارخانے کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی 6 مرتبہ میں پیدا کیا، اور اس وقت عرش کے نیچے پانی ہی پانی تھا۔ اسی پانی کے اوپر زمین اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس زمین کو پھیلا دیا، اسی لیے پانی آج بھی زیادہ ہے مقدار میں، مٹی زمین کم ہے، پانی زیادہ ہے، اسی پانی کے اوپر زمین پھیلائی گئی۔ تو ایسا وقت بھی تھا۔ تو جس زمین پر آج انسان آباد ہے، اس انسان کی بھی مدت عمر متعین ہے، اور جس زمین کے اوپر یہ انسان بسا ہوا ہے اس کی بھی مدت عمر متعین ہے۔ اب آگے اللہ کیا کرے گا، کون سا عالم بنائے گا، کیسے بنائے گا، وہ ہماری آپ کی بات نہیں، نہ وہ ہماری آپ کی سمجھ کی بات ہے، نہ ہم سے آپ سے وہ متعلق ہی ہے۔ ہم کو آپ کو تو مسافر کی طرح سے 4 دن یہاں رہ کر کے چلا جانا ہے، نہ جانے کتنے آئے سب چلے گئے، اور جو موجود ہیں 100 سال کے بعد ان کا بھی پتہ نہیں رہے گا کہاں چلے گئے۔ نئے لوگ آئیں گے، زمین پر آباد ہو جائیں گے۔ تو لانے والا بھی ہے، وہ لانے والا ہمیشہ رہے گا، وہ عدلتا بدلتا رہے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمین کی بھی جو چیز بھی وجود میں آتی ہے تو بنانے والا جانتا ہے کہ یہ کتنا دن چلے گی، اس کی مدت عمر کتنی ہوگی، وہ جانتا ہے۔
رب العالمین نے اس زمین آسمان کے کارخانے کو بنایا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ زمین آسمان کا سارا کارخانہ جو ہے لپیٹ دیا جائے گا۔ وہی ہے آخرت، وہ عالم آخرت ہوگا۔ رسولوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے ہم کو بتایا ہے کہ آدمی اگر اللہ کے حکموں کی فرما برداری اس زمین پر کرے گا، اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے پیغام کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے میدان میں جب لائیں گے تو انعام سے نوازیں، اس کو انعام دیا جائے گا، اللہ کی فرما برداری کا انعام ملے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے مالک کے ساتھ بغاوت کی ہے، اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانا، اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے مقابلے میں اپنی منمانی دکھاتا رہا، ایسے لوگوں کو آخرت میں جب لایا جائے گا تو ان کو اس کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ باغی کو ہر جگہ سزا ہی ملتی ہے۔ حکومتیں بھی اپنے باغیوں کو سزا دیتی ہیں، احکم الحاکمین جو ہیں انہوں نے بھی بتا دیا رسولوں کے ذریعے سے، رسولوں کو بھیج کر کے یہ بات، یہ گویا یہ پیغام بھیج دیا ہے لوگوں کے پاس کہ یاد رکھو، اگر اللہ کے ساتھ بغاوت کرو گے، اس مالک حقیقی کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی ضرور۔ خاص طور سے حقوق العباد، حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے، اگر آدمی اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کو تو اللہ نظر انداز بھی کر دے گا، لیکن اگر بندوں کا حق مارے گا، یعنی ظلم و ستم کرے گا، زمین پر فساد پیدا کرے گا، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ یہاں بھی دیکھیے آیت میں کیا فرمایا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ صاف اعلان ہے کتاب اللہ کا، ان اللہ لا يحب الظالمین، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ میرا وعدہ کہ ظالموں کو ہلاک کروں گا اور اس کے بعد صالحین کو ان کی جگہ پر آباد کروں گا، یہ میرا وعدہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو عقیدہ آخرت رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لمن خاف مقامی، ڈرتے رہتے ہیں میرے سامنے آنے سے۔ یہ میرے سامنے آنا کیا ہے؟ جب یہ دنیا اپنی مدت عمر پوری کر چکے گی تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائیں گے، اور جتنے انسان، چونکہ انسان ہی اس کائنات کا اور بلکہ زمینی مخلوق کا سب کا سردار انسان ہی ہے، انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، انسان ہی یہاں پر سب کے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے۔ یہ لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے، جب قیامت آئے گی تو انسان کوئی رہ نہیں جائے گا روئے زمین کے اوپر، سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ مگر رسولوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا جس کا نام ہے عالم آخرت، اور جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب دوبارہ پھر زندہ کر کے وہاں لائے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور بد کرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یعنی ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ انعام کا مقام جنت ہوگا اور سزا کا مقام دوزخ ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے ایمان کے حساب سے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کے حساب سے
ایمان اور کفر کے اعتبار سے کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جہنم میں جائے گا۔ ایمان والا دنیا کے اندر چونکہ دنیا جو ہے یہی دارالعمل ہے، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں رہ جائے گا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ ایک دفعہ اللہ کہہ دے تو نہیں کہہ پائے گا، اگر چاہے کہ ایک سجدہ کر لے تو نہیں کر پائے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ پاک نے اس جسم کو روح کے ساتھ جوڑ کر کے طاقت دے کر کے اس قابل بنایا ہے کہ فرما بردار لوگ اللہ کی فرما برداری کریں، اور تو جو فرما برداری کرے گا اس کا سارا ذخیرہ، اس کے ثواب کا سارا ذخیرہ وہاں پر جمع رہے گا۔ گویا بینک ہے آخرت، یہاں کا کیا ہوا سارا کا سارا وہاں پر اسٹاک جمع ہو رہا ہے، جائے گا یہاں سے اس کا بدلہ پائے گا۔ اور جو نافرمان ہیں، خدا کے باغی ہیں، خدا کے انکاری ہیں، رسولوں کے انکاری ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کے انکاری ہیں، تو کھلے ہوئے اللہ کے باغی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سزا دے گا، اور سزا دینے کے لیے جو مقام بنایا ہے وہ ہے دوزخ، اور انعام دینے کے لیے جو مقام بنایا ہے وہ ہے جنت۔ یہ ہے عالم آخرت۔ جس کا اس پر یقین ہے وہ ہمیشہ زندگی بھر اس دن سے ڈرتا رہتا ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، ہماری نیکیاں قابل قبول ہوں کہ نہ ہوں، ہم منظور نظر ہوں کہ نہ ہوں۔ اسی کے لیے جد و جہد میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی آدمی یہ سب کرتا ہے جو کل آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، اللہ کے سامنے جانے کا یقین ہی نہیں ہے، وہ کس چیز سے ڈرے گا؟ تو بتایا چلا مومن جو ہے وہ اللہ کے سامنے آخرت میں آنے سے ڈرتا رہتا ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کافر اور باغی جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ اللہ کے سامنے آنے کا چونکہ یقین ہی نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کے یہاں ڈرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ اس کو دھڑلے کے ساتھ کرتا ہے۔ جائز ناجائز کی بات وہاں تک کرتا ہے جہاں تک لوگوں کی معلومات ہو، کہ لوگ جاننے نہ پاؤیں، اور اندر سے کاٹ دو، جتنا ملے اتنا جھٹک دو۔ کافر کی زندگی آزادی کی زندگی ہوتی ہے، جیسے سانڑ، اس کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا، اور مومن کی زندگی پابندی کی زندگی ہوتی، جیسے انسان جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور نہیں جانتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے عقل دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن میں اور غیر مومن میں یہی بنیادی فرق ہے، سمجھے؟ مومن اگر کہتا ہے کہ رشوت لینا جائز نہیں ہے، تو اگر کوئی اندھیری رات میں بالکل تنہائی میں آ کر کے رشوت دے گا تو بھی اس کو وہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور اگر ہم اس رشوت کو لے لیتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی رشوت نہیں لے گا۔ غیر مومن کہتا ہے کہ رشوت لینا جائز نہیں ہے، رشوت لینا اچھی بات نہیں ہے، اگر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا، نہ جانے کتنے قانون بنے ہوئے ہیں رشوت خوری کے، لیکن ہر افسر رشوت لے رہا ہے، ہر حاکم رشوت لے رہا ہے، ہر ادھیکاری رشوت لے رہا ہے۔ ہاں، اس طرح بچا کے لیتا کسی کو پتہ نہ چلنے پاوے، انسان نہ دیکھے کوئی، تو کیسے لیتا ہے معلوم ہے؟ افسر رشوت لیتا ہے بابو کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، اس کا بابو جو ہوتا ہے اس کے دفتر کا وہ لیتا ہے،
اور وہ لے جا کر کے پھر افسر کے ہاتھ میں دیتا ہے اور ٹھاٹ کے ساتھ لیتا ہے. لیتا ہی نہیں ہے، آپ کا کام اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کو رشوت نہیں مل جائے گی، چاہے آپ جتنا حق پر ہوں، مگر جب تک رشوت نہیں پائے گا تب تک کوئی کام کرے گا نہیں آپ کا. حالانکہ گورنمنٹ اسی کے خاطر اس کو تنخواہ دے رہی ہے، اسی کام کو کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے ملازم، مگر جس کا کام ہے اس سے جب تک رشوت نہیں لے لے گا اس وقت تک اس کا کام نہیں کرے گا. اور یوں اخبار میں دیکھیے تو بیانات آئیں کہ رشوت ناجائز ہے، رشوت اگر کوئی لیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو کڑی سزا دی جائے گی. کیا واہیات باتیں. جب آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تب وہ پابندی کرتا ہے، اور جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ سانڑ ہے، جہاں پائے گا وہیں چرے گا، جس کے کھیت میں چاہے گا وہیں منہ مارے گا. تو ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ میرا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کل آخرت میں میرے سامنے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں، سہمتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے آخرت کے میدان میں. ڈرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنبھالتے رہتے ہیں. وہ خوف وعید، اور میرے عذاب کے وعدوں سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے. واقعہ ہے کہ خوف الہی، خوف خدا اور خوف آخرت یہ بڑی چیز ہے. انسان کو سنبھالنے میں اور انسان کی زندگی کو درست کرنے میں سب سے بڑا کردار اسی کو حاصل ہے، خوف خدا اور خوف آخرت. خوف خدا ہوگا تو جانے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں. اور خوف آخرت یہ ہے کہ کل آخرت کے میدان میں ہم جب اجر ملے گا ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تو اگر ہمارا عمل نیک ہوگا تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہمارا عمل خراب ہوگا تو ہمیں برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی اس کی. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. بہرحال اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بات واضح فرما دیا کہ میرا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت میں میرے سامنے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں اور میری سزاؤں سے خائف رہتے ہیں. یہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ. انبیاء علیہ السلام چونکہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی زد و کوب سے، ان کی گالی گلوچ سے، ان کے تنگ کرنے سے پریشان ہو چکے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی. وَاسْتَفْتَحُوا، بس ہاتھ اٹھا دیا پیغمبروں نے. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ بد دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام. پیغمبر کی یہ بد دعا ڈائریکٹ قبول ہوئی اور فیصلہ ہو گیا اس قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو جن لوگوں کو ایمان لانا تھا اور میرے پیغام کو قبول کرنا تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب عذاب آنے کا وقت قریب ہوا ہے تو لوگوں کے گھروں میں بچوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اس لیے کہ بچے بے گناہ ہوتے. سزا آنی تھی گنہگاروں پر اور بچے بے گناہ ہوتے، تو کئی سال پہلے سے بچوں کی پیدائش بند ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور عذاب آیا ہے تو ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا، کوئی دیکھنے کے لیے پھر دوبارہ نہیں ملا، نام نشان کے لیے کوئی نہیں رہ گیا. باقی بچے ہیں تو صرف اتنے ہی لوگ بچے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے.
اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے تنگ کیا، ہر نحوست کو حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کرتا تھا. کوئی پریشانی آتی تو کہتا ہے یہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے، ساری نحوست بنی اسرائیلیوں کی ہے، ساری نحوست موسیٰ کی ہے. کوئی آسمانی آفت آتی تو کہتا نا کچھ نہیں انہی کی وجہ سے آ رہی ہے سب. تنگ کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا. اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جب اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کو ناکام واپس نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اے میرے رب، ان کو جو غرور ہے ان کے مال کی وجہ سے، اتنا جو تکبر یہ دکھا رہے ہیں مجھ کو، تو اپنی مالداری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، دولت نے ان کا دماغ اتنا زیادہ خراب کر رکھا ہے. اے اللہ تو ان کی دولت ہی کو نیست و نابود کر دے، ان کی دولت کو ہی زائل کر دے، مٹا دے ان کی دولت کو. وشدد علی قلوبہم، دوسری بد دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب ان کو ایمان نصیب نہ ہو. اب ان کو ایمان نصیب نہ. یہ سب سے بڑی بد دعا ہے، سمجھے؟ یہ سب سے بڑی بد دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ کفر ہی پہ مر جائیں، اور جب تک تیرے عذاب کا مزہ یہ نہ چکھ لیں، اے اللہ ان کو ایمان نصیب نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ایمان تو دنیا ہی کا معتبر ہوگا. مرنے کے بعد کا ایمان تو مرنے کے بعد تو سب ایمان لانا چاہیں گے، مگر وہاں کا ایمان تھوڑے معتبر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان وہ معتبر ہے جو غائبانہ ہو، صرف اللہ کے رسولوں کی وجہ سے، اللہ کے رسولوں کی بات مان کر، اللہ پر یقین کر کے اللہ کے پیغام کو قبول کرے آدمی، یہ ایمان معتبر ہے. اور وہاں عالم آخرت میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جب دیکھ لے گا تو پھر تو ہر آدمی چاہے گا کہ ایمان لاؤیں، مگر پھر اس وقت کا ایمان معتبر تھوڑے ہوگا. آیات میں مضمون آیا ہوا ہے کہ آدمی کی توبہ، گناہوں سے توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ جان کننی نہ لگ جائے. جان کننی جب لگ جاتی ہے تو آخرت کے احوال آدمی کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اس وقت تو ہر آدمی ایمان لانا چاہتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. فرعون جب دریا میں غرق ہونے لگا ہے تو اس نے بھی جب یعنی سکرات الموت طاری ہوئی ہے، سمجھ گیا کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جان کننی لگی تو عالم آخرت کے احوال کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بھی بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. مگر یہ جان کننی کے وقت کا معاملہ تھا، مشاہدہ ہو رہا تھا آخرت کے احوال کا اور ایمان لا رہا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان معتبر نہیں، مگر ایک فائدہ ہوا اس کا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا، اس کے اس مرنے کے وقت ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ کر دیا.
لوگ بتاتے ہیں کہ مصر کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی. بھلا بتائیے، کم سے کم 4000 سال ہو چکے ہیں، کسی کی ہڈی گڈی بھی نہیں ملے گی، اور اس کی لاش سلامت محفوظ ہے. اس ایمان لانے کا اتنا فائدہ اس کو مل گیا ہے کہ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے بدن کو محفوظ کر دوں گا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا سامان بن جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، چنانچہ ایسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ناکام ہو گیا ہر جبر کرنے والا ضدی. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہر متکبر متمرد سرکش، ہر سرکش متکبر ناکام ہو گیا. ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر ان کے اوپر عذاب آ گیا. انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو ستایا، اللہ کے ولیوں کو ستایا، اللہ پاک نے دنیا ہی میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیا اور تہس نہس ہو گئے. بچے صرف وہی لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور انہی سے دنیا کو پھر دوبارہ آبادی ملی. یہ تو تھا دنیا کا عذاب. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بغاوت کی سزا صرف دنیا کے عذاب سے پوری نہیں ہوگی. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں جو لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا ہے یہ اس کا عذاب ہے. اللہ کے ساتھ جو بغاوت کیا ہے، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جو بغاوت کیا ہے، اس بغاوت کا جو بدلہ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی. اس لیے فرمایا من ورائہ جہنم، اس کے بعد جہنم ہے. دنیا میں یہ سزا ملی کہ نیست و نابود کر دیے گئے، اور آخرت جو ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہاں جہنم ان کے لیے مقرر ہے. من ورائہ جہنم، اس کے بعد ان کے لیے جہنم. جہنم کیسی ہوگی اس کا ایک منظر ذکر کیا گیا. وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم ایسی جگہ ہے جسے اس میں ڈال دیا جائے گا، اور جب اسے پیاس لگے گی تو پینے کے لیے پانی مانگے گا. تو پانی کیا دیا جائے گا اس کو؟ وہی جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کے جو لہو پیپ بہہ رہے ہیں وہی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جہنم میں سوائے آگ کے اور ہوگا کیا؟ آگ ہی آگ ہوگی. تو آگ ہی کی چیز ان کو ملے گی، اور وہ ایسی ہوگی یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے مگر پی نہیں جائے گی، نگلی نہیں جائے گی. لا یکاد یسیغہ، وہ نگلی نہیں جائے گی، بیچ میں جا کے حلق میں اٹک جائے گی، نہ اوپر آئے گی نہ اندر جائے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موت ہی موت دکھائی دے رہی ہوگی، موت ہی چلی آ رہی ہوگی ہر جانب سے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اس مصیبت میں پڑنے کے بعد بھی، اتنی بڑی سزا بھگتنے کے بعد بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیے دنیا میں آدمی کے اوپر جب بڑی مصیبت آتی ہے تو مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. مگر آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ عذاب ہوتا رہے گا، اس کی تکلیف اور اذیت وہ برداشت کرتا رہے گا، مگر موت نہیں آئے گی. دنیا میں آدمی جب کوئی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو مرنے کی دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ پاک اس مصیبت سے بہتر تھا موت دے دے. جانتا ہے کہ موت آ جائے گی تو اس مصیبت سے کم چھٹکارا مل جائے گا، مگر آخرت کے عذاب میں موت نہیں آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد تو پھر اور طرح طرح کے عذاب ہی عذاب ہوں گے آخرت کے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی ہدایت
کو تسلیم نہیں کرتے، بغاوت کرتے ہیں پروردگار عالم کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی یعنی جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی کچھ کام نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں تو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ہم بھی نیک کام کر رہے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کے نام پر جو غیر اللہ ہیں، ان غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، اپنے جانور قربان کرتے ہیں، اپنا دانہ قربان کرتے ہیں، یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ ان نیکیوں کا حال کیا ہے اس کو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ یہ جو غیر اللہ کے نام پر جو نیکیاں دنیا میں کرتے ہیں، ان کی مثال اس راکھ جیسی ہے جس کے اوپر تیز ہوا چلے اور اڑا لے جائے پوری راکھ کو۔ اب راکھ ہی نہیں ہے، راکھ تو ساری کی ساری اڑ گئی، اب کیا ملے گا؟ تو یعنی جیسے یہ راکھ تیز اور تند ہوا میں اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ان کی یہ ساری نیکیاں جو دنیا کے اندر کی ہوئی ہیں، يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ بھی نیکیاں انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا کوئی بدلہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یہی تو ہے وہ گمراہی جو حق سے دور کر دینے والی ہے۔ آخرت میں نیک بدلہ اور اچھا اجر و ثواب اگر دے گا تو مالک حقیقی ہی دے گا۔ وہ مالک حقیقی جبھی دے گا جب وہ خوش ہوگا نا، جب آپ نے اس کے حکم برداری کیا ہوگا جبھی تو اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ جب تم نے اس کا کبھی خیال ہی نہیں کیا، اس پر ایمان ہی نہیں لائے، اس کے ساتھ بغاوت کیا، اس کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اس کی ہدایت کا انکار کر دیا، اب کون سی نیکی کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ نافرمان اور باغی کو کوئی اچھا بدلہ دیتا ہے کیا؟ کوئی نہیں دیتا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے وہ گمراہی جو آدمی کو حق سے بہت دور کر دینے والی ہے۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائیں، راہ حق پر قائم فرمائیں، راہ حق کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں، اور انبیاء علیہم السلام کے پیغام کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔